والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دروشی پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے بھائی اور دوستو، میں اور آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نسل در نسل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے مقروض ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کا در بھی دکھایا اور جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا. اللہ کی قسم اٹھا کر اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ دنیا جہان کی ساری مائیں مل جائیں، سارے باپ مل جائیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ نہیں کرتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں. آج کی میری ماں نہیں بتاتی کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کیسے کرنے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے آپ اپنی امتی کی فکر فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونا تو پہلے دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر فرمایا کہ بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا. جو اس طرح بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتا ہے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑا اتارتا ہے تو اللہ کی رب العزت کے فرشتے اس کے ارد گرد پردے حائل کر دیتے ہیں تاکہ جنات اور شیاطین اس کے قریب بھی نہ آ سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو 1450 سال پہلے اس کو نقصان سے، جنات سے بچانا چاہتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بستر پر آنا تو اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ دینا، کہیں یہ نہ ہو کہ بستر پر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو تمہیں ڈس نہ لے، تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو سونا تو اپنے برتنوں کو ڈھانک دینا یا ان کو الٹا کر دینا. فرمایا اگر برتنوں کو ڈھانکو گے نہ یا الٹا نہ کرو گے اور اس برتن کو دھوئے بغیر ہی استعمال کر لو گے تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اپنے امتی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے اگر یہ پھٹ جاتا ہے تو اس کی سلائی پہنے نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں سوئی نہ چبھ جائے. فرمایا کہ اس کی سلائی اگر کرنی ہے تو اتار کر کرنا، پہنے نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں سوئی نہ چبھ جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا، فرمایا اگر کوئی اس کا نقصان ہو گیا تو ہمارے ذمہ نہیں. ہمارے ایک استاد صاحب تھے، بہت پرانی بات ہے، خطابت کا کورس کرنے کے لیے لاہور تشریف لے گئے. وہاں ان کو پڑھانے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ساتھی حضرت پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب تشریف لاتے تھے. تو ایک دن جب پڑھانے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ آئے تو ہمیں اپنی انگلی ایسے سامنے کی، فرمانے لگے کہ دیکھو میری انگلی پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. ہم نے کہا جی ایسا ہی ہے، نظر آ رہی ہے. فرمایا کہ کل تو بالکل میری یہ انگلی ٹھیک ٹھاک تھی. پھر فرمانے لگے کہ رات اصل میں نے سنت کی خلاف ورزی کی. رات کا میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا اور میری اس انگلی پر گھی کی چکناہٹ لگی ہوئی تھی. رات میں جب سویا تو میرے گھر سے ایک چوہیا نکلی
اس نے گھی کی خوشبو کو سونگھا اور میری اس انگلی کو کاٹ لیا۔ کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، احسان اپنے آپ پہ کرتا چلا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرما رہے ہیں، جس نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا، فرمایا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو ہمارے ذمہ نہیں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم پانی پینا تو اس کو دیکھ کر پینا۔ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے، ایک علاقے کے اندر جماعت گئی اور وہ اس علاقے میں ایک ہندو بچہ بھی مسلمان بچے کے ساتھ مسجد میں آ گیا، تو وہاں جو بزرگ بیان فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں بیان فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے بیان میں تذکرہ کیا، فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے تو دیکھ کر پیتے تھے۔ اب اس ہندو بچے نے بھی یہ بات سنی، رات کو جب اس کو پیاس لگی تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی مجھے پانی لا کر دو۔ ماں گئی اور پانی لے کر آئی اور اس بچے کے ہاتھ میں وہ برتن تھما دیا، پکڑا دیا۔ اب یہ بچہ کہنے لگا کہ امی پہلے لائٹ جلا کے آؤ تو پھر میں پانی پیوں گا، ویسے میں پانی نہیں پیتا۔ ماں گئی، لائٹ جلا کر اس بچے کے پاس برتن لینے کے لیے واپس جب آئی تو اس بچے نے جب پانی کے اندر دیکھا تو ایک بڑا بچھو تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی دیکھو اس کے اندر بڑا بچھو ہے۔ ماں نے جب دیکھا تو واقعی پانی کے اندر بڑا بچھو تھا۔ اب ماں کہنے لگی کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے پانی پینے کا یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں مسجد میں اپنے فلاں مسلمان دوست کے ساتھ گیا تھا، تو وہاں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے تو بیان کر رہے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی دیکھ کر پیتے تھے، تو میں وہاں سے یہ سیکھ کر آیا ہوں۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا جس نبی کے ایک طریقے پر عمل کرنے سے ہم اتنے بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں، اگر پورے طریقوں کو اپنا لیں گے تو پھر کتنے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ تو صبح پورا گھرانہ جائے گا اور سارے کے سارے جا کر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، آج کی میری ماں بھی نہیں بتاتی۔ جیسے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ العالیہ سو بیان میں فرما رہے تھے کہ کسی چیز کو کاٹنے والی چیز کو پکڑاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی چاقو، چھری یا کاٹنے والی چیز کسی مسلمان بھائی کو پکڑاؤ تو اس کا کاٹنے والا حصہ اپنی طرف کرو اور دستی والا دوسرے کی طرف کرو، کہیں اس کو اتنی بھی ناگواری نہ گزرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم